بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا حصہ نثر کی آخری صنف ڈرامہ بور کے لڑو آج زیر مطالعہ ہے، جو محمد عمر نور الہی نے لکھا ہے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو ڈرامہ کے بارے میں، اس کا آغاز اور ارتقاء کے بارے میں بتایا۔ تو آج ہم انشاءاللہ بور کے لڑو کا ڈرامہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کا اعادہ کرنے جا رہا ہوں کہ ڈرامہ کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے، یعنی ڈرامہ میں جو بھی تحریر ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، اس سے عملی طور پر اصل میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نقالی دراصل اپنے مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے۔ عمل یعنی پریکٹیکل دراصل ڈرامے کی جان ہے، یعنی ڈرامہ میں جو بھی تحریر لکھی جاتی ہے اس کو اصل میں عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ڈرامے میں صرف الفاظ ہی ہمارے تخیل پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ساتھ عمل کی قوت بھی کار فرما ہوتی ہے۔ جیسے کہ ڈرامہ کے پیش کرنے میں اس کے لیے سٹیج ہوتا ہے، اس کے لیے پردہ ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سے کردار ہوتے ہیں۔ تو ان الفاظوں کو کبھی کبھی اشاروں اور کنایوں سے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ بور کے لڑو میں ڈرامہ نگار محمد عمر الہی کے زیر نظر دو بنیادی چیزوں کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پیڑ کس طرح اہم رول ادا کرتے ہیں، یعنی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کی بے دریغ اندھادھند کاٹنے سے یہ توازن بگڑ جاتا ہے اور ماحول میں آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ پیڑ پودوں کے کٹاؤ سے موسموں پر برا اثر، بارش کم ہونا، زمین کے کٹاؤ کا عمل تیز ہونا اور مجموعی طور انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ تو پیڑوں کی رکھ رکھاؤ کے لیے کشمیر کے عظیم رشی شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پوش تیلی ییلہِ ون پوش۔ دوسری چیز جو ڈرامہ نگار کے ذہن میں لوگوں کو باور کرانی ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں ہمیشہ تو میں یعنی لڑائی جھگڑا، باتوں میں جھگڑنا، نا اتفاقی، امر و اطاعت کا فقدان یعنی کمی ہو، وہاں مفلسی، افلاس، غربت اور بد امنی ہوتی ہے اور شیطان کا ڈیرا وہاں ہی رہتا ہے۔ گھر کی خوشحالی کا راز آپس میں پیار و محبت، خلوص اور اچھے اخلاق، بزرگوں کی عزت میں مضمر ہے۔ بزرگوں کی
عزت میں مضمر ہے۔ میں آپ کو بور کے لڈو کا یہاں پر تفصیلی طور اس کا ناظرہ نہیں کرنے جا رہا ہوں، چونکہ اس میں وقت کی تنگ دامنی کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو یہاں میں صرف مختصر تلخیص بیان کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس ڈرامے کا بنیادی مغز اور مقصد سمجھ میں آئے۔ مزید آپ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 105 سے ہی خود ناظرہ کریں۔ تو پیش خدمت ہے اس کا خلاصہ، یعنی اس کا تلخیص جو میں نے تیار کر کے رکھا ہے، آپ بغور سنیے۔ بور کے لڑو۔ اسٹیج پر لکڑہارے کی جھونپڑی دکھائی دیتی ہے۔ لکڑہارے کی بیوی جھاڑو دے رہی ہے۔ لکڑہارا سر پر لکڑیوں کا گٹھا لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے، تم نے کیچڑ بھرے پیروں سے میری صفائی غارت کر دی۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہر وقت جھاڑو ہوتا ہے، شاید تم تو گھر کا فرش بھی ادھیڑ کر رکھ دو گی۔ یہ کہہ کر وہ لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پٹک دیتا ہے۔ اس بات پر ان دونوں میں تو میں ہوتی ہے۔ تو میں یہ محاورہ ہے، یعنی لڑائی جھگڑا ہوتی ہے۔ بیوی کہتی ہے، تم آج جلدی کیوں آئی؟ لکڑہارا کہتا ہے کہ کل تم میرے دیر سے آنے کی شکایت کر رہی تھی اور آج جلدی آنے کی شکایت کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چارپائی پر بیٹھ جاتی ہے اور کھانے کو کچھ مانگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ تم نے پیسے دیے نہیں اور مجھ سے کھانا مانگتے ہو، گھر میں پکانے کو کچھ نہیں ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ جنگل میں پیسے نہیں اگتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ محنت کرو گے تو ایسا بھی ہوگا۔ لکڑہارا کہتا ہے، آج میں نے 3 درخت کاٹے لیکن کیچڑ کی وجہ سے جمن چھکڑا نہیں لایا اور لکڑی شہر میں نہیں پہنچی، اس لیے پیسے کہاں سے ملتے؟ لکڑہارا چونک کر کہتا ہے کہ آج جنگل میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ درخت باتیں کر رہے تھے۔ ایک درخت نے مجھ سے کئی باتیں کیں۔ میں نے ایک بڑے سے برگد کے پیڑ کو کاٹنے کے لیے چنا، لیکن ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، یعنی ڈرا دیا۔ آواز یہ تھی کہ مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ بیوی پوچھتی ہے کہ انعام کا کیا ہوا؟ لکڑہارا نے کہا، انعام گیا باڑ میں۔ میں تو مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل آیا، جان بچی تو لاکھوں پائی۔ یہ محاورہ ہے کہ مرنے سے بچ گئے، یہی غنیمت ہے۔ پوچھتی ہے، میں تو مشکل سے اپنی جان بچا کر نکل آیا۔ میں نے جنگلوں کی عجیب و غریب باتیں سنی ہیں۔ ایک بارات جا رہی تھی کہ ایک درخت کا تنا کھلا اور سبھی باراتی اس میں غائب ہو گئی۔ ایک آدمی ایک پیڑ سے مسواک کاٹنے کے لیے نزدیک گیا تو شاخوں نے اس سے دبوچ لیا۔ بیوی نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تم بے سر پیر کی باتیں کر رہے ہو۔ لکڑہارے نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں نے درختوں کی باتیں سنی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیوی سے کھانا مانگتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ اس گھر میں کھانا کہاں ہو سکتا ہے جس کا مالک درختوں سے باتیں کر کے اپنا دل بہلاتا ہو۔ میں تو اس وقت کو کوستی ہوں جب مجھے تمہاری بیوی بنایا گیا۔ میں تو ایک سگڑ عورت ہوں، یعنی خوبصورت عورت ہوں۔ مجھے تو اس گھر میں ہونا چاہیے تھا، مجھے تو اس گھر میں ہونا چاہیے تھا جہاں نوکر چاکر ہوتے، گاڑیاں ہوتے، کپڑوں کے صندوق، محل
लकड़हारा कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। बीवी कुछ देर के बाद कहती है कि तुम ये लकड़ियाँ तो यहाँ से हटा दो। लकड़हारा कहता है कि मैं नहीं हटाऊँगा। बीवी से उसकी तकरार होती है। उतने में बाहर दरवाजे की जंजीर कोई हिलाता है। बीवी लकड़हारे से कहती है कि जाकर दरवाज़ा खोलो। वो कहता है कि तुम खुद जाकर खोलो। उनकी फिर तू मैं हो जाती है। बाहर से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो, मैं इनाम लाया हूँ। इनाम का सुनकर दोनों दौड़कर पीर मर्द को अंदर ले आते हैं। जो सब्ज़ पोशाक पहने हुए है वो उससे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन पीर मर्द यानी बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं इंसानों के घरों में नहीं बैठता हूँ, मुझे शाम से पहले जंगल वापस पहुँचना है। बात यह है कि इस नेक आदमी ने यानी लकड़हारे की तरफ इशारा करता है, मेरे एक दोस्त पर बड़ी मेहरबानी की, जिसके इवज़ में यानी बदले में ये इनाम लाया हूँ। ये हरियावल के बादशाह का हुक्म है। हरियावल हरियाली से का मतलब है यानी जंगल के बादशाह का हुक्म है कि तुम तीन मुरादें मांगो, वो तीनों पूरी कर दी जाएं। बीवी खुश होकर कहती है कि आप मुझे रुपया, कपड़े और गाड़ियाँ हासिल होंगे। यानी वो ख्याली पुलाव तैयार करने लगी। वो जज्बात में आकर कहती है कि मैं पहले क्या मांगूं। लकड़हारा कहता है कि खाना मांगना चाहिए। पीर मर्द कहता है कि मुरादें सिर्फ लकड़हारा ही मांग सकता है, क्योंकि इनाम उसी के नाम है। बीवी कहती है ये तो बेवकूफ़ है, क्या मुराद मांगेगा। लकड़हारा कहता है कि मैं कैसा भी हूँ, लेकिन अब तो हुक्म मेरा ही चलेगा। मियाँ बीवी के बीच फिर तकरार होने लगी और बीवी खामद को मारने के लिए झाड़ू उठाती है। पीर मर्द उन्हें समझाता है कि एक ही चीज़ है जिसकी तुम दोनों को बहुत ज़रूरत है, तुम सोचो और फिर मुरादें मांगो। यह कहकर वो रुखसत होता है। बीवी लकड़हारे से कहती है कि पीर मर्द का मतलब है कि हम दौलत मांगें, लेकिन लकड़हारा कहता है कि पीर मर्द चाहता है कि हम खाना मांगें। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, ये मुहावरा है यानी मुझे बहुत भूख लगी है। यह कहकर वो खाने के लिए लड्डू मांगता है। एक लड्डू उसके हाथ में आ जाता है। बीवी फरियाद करने लगती है कि हमारी एक मुराद ज़ाया हो गई। लकड़हारा कहता है कि पहले हम लड्डू खाएंगे और फिर सोचेंगे कि दूसरी मुराद क्या मांगें। बीवी बिगड़ कर कहती है कि इस मनहूस लड्डू को छूना भी नहीं। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो इस वक्त हमारे दरवाजे पर हाथी झूलते। इन दोनों के बीच फिर तकरार होती है। बीवी लकड़हारे से लड्डू छीन लेती है और पीर मर्द को बुलाते बुलाते बाहर जाती है। जब लकड़हारे को लड्डू नहीं मिलता तो वो मुराद मांगता है कि ये लड्डू मेरी बीवी की नाक से चुमट जाए। उसी वक्त बीवी चीखते चीखते बाहर से आती है कि किसी तरह मुझे इस लड्डू से निजात दिलाओ। लकड़हारा बीवी की नाक से लड्डू उतारने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन लड्डू ऐसा नाक से चिमटा हुआ होता है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। लकड़हारा कहता है कि अब इसी तरह रहने दो, चंद दिनों में इसकी आदत पड़ जाए और फिर तंग नहीं करेगा। बीवी बहुत बिगड़कर उससे कहती है कि वो तीसरी मुराद ये मांगें कि ये लड्डू उसकी नाक से छूट जाए। लकड़हारा कहता है कि फिर दौलत और महल का क्या होगा। बीवी कहती है कि मुझे इस नाक के साथ महल में रहने का कोई शौक़ नहीं, इसलिए जल्दी से मुराद मांगो कि ये लड्डू मेरा पीछा छोड़ दे। लकड़हारा मुराद मांगता है, लड्डू उसकी नाक से छूट जाए। उसी वक्त बगैर किसी तकलीफ़ के लड्डू नाक से अलग हो जाता है। अब बीवी कहती है कि देखो, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से तीनों मुरादें गारत हो गई। बाहर से हंसने की आवाज़ आती है। पीर मर्द अंदर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सोच समझ कर मुरादें मांगो। एक ही चीज़ है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, लेकिन तुम समझ नहीं सके। बीवी कहती है कि मैंने बूझ लिया था कि आप हमें दौलत मांगने के लिए कहते थे,
میرا خاوند نہیں مانا۔ پیر مرد کہتا ہے کہ نہیں، تم نے غلط سوچا تھا۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا مانگنے کے لیے کہا ہوگا۔ پیر مرد افسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم دونوں نہیں سمجھ سکے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ آپ ہی بتاؤ کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ پیر مرد جواب دیتا ہے کہ سب سے اچھی چیز وہ ہے جس سے تمہیں ہنسی آئی۔ لکڑہارا حیران ہو کر کہتا ہے کہ ہنسی کے بارے میں تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ ہم تو کبھی بھول کر بھی نہیں ہنستے۔ پیر مرد کہتا ہے کہ میں نے اسی لیے کہا تھا یہی مانگو، اس سے خوشی کہتے ہیں، یہی مانگنے کی چیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہنستے چلا جاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ ہمیں تو اگر تھوڑی سی روٹی مل جاتی تو وہی اچھا تھا۔ بیوی بگڑ کر کہتی ہے کہ ابھی تک تمہاری بیوقوفی نہیں گئی۔ وہ دونوں پھر لڑنے لگتے ہیں، گویا وہ ابھی بھی پیر مرد کی بات کو سمجھے نہیں ہوتے ہیں۔ بیوی جھاڑو لے کر میاں کی طرف بڑھتی ہے اور یہ کہہ کر اسے مارنے لگتی ہے کہ اور کھانے کو لے گا۔ وہ لکڑہارے کے پیچھے دوڑتی ہے اور آواز دھیمی پڑ جاتی ہے، تو اس طرح پردہ گر جاتا ہے۔ عزیز بچوں، یہ اس کا مختصر سا خلاصہ تھا، تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے اپنی درسی کتاب میں پڑھیں۔ کل انشاءاللہ اس کے آخر میں دیے گئے سوالات اور گرامر کا پورشن بھی ہم کریں گے۔ وسلام۔